میموری مینجمنٹ کے اس لیکچر میں ہم میموری کی ٹائپس ڈسکس کریں گے. ریم، کیش، ہارڈ ڈسک. میموری کی ایڈریسنگ، بٹس کی مینوپولیشن سے کیسے میموری ایڈریس ہوتی ہے انٹرنلی, and how we should be able to somehow interpret by using those bits. ایڈریس بائنڈنگ ہے جی. میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے پروگرامس کو, اور اس کی جو بائنڈنگ ہے لاجیکل تو فزیکل ریلیشن شپ ہے, وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے, 3 طرح سے ہوتی ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. اصل چیز ہے کہ جی ٹرانسلیشن پروگرام جتنے بھی ہیں وہ لاجیکل ایڈریس کی فارم میں ہوتے ہیں, 0 to n کی میپنگ ہوتی ہے, اور دس پروسیس از بیسیکلی ڈائنامک ایڈریس ٹرانسلیشن, لاجیکل ایڈریس ٹو فزیکل ٹرانسلیشن, یہ ڈسکس کریں گے. میموری جیسے کہ آپ جانتے ہیں وولٹائل میموری کی بات کرتے ہیں. Normally it is an array of words or bytes accessed by the CPU and IO devices. کسی بھی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو پروسیس کی شکل دی جاتی ہے اور اس کو میموری میں رکھا جاتا ہے so that it could be executed. نارملی جو ہے فارم یہی ہوتی ہے, میموری کو کنٹینیوس میموری ایلوکیشن. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 پروسیسز ہیں. ایچ پروسیس ہیز اے نارمل وے آف 3 سیگمنٹس. یہ کوڈ ہے, ہیپ ہے, اسٹیک ہے, اس میں پھر ڈیٹا وغیرہ آ جاتا ہے, سارا کچھ اسٹیک ہے. نارملی یوز یا اپوزٹ ڈائریکشن میں ایکسپینڈ کرتے ہیں so that memory could be dynamically and properly utilized. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ how far one will be able to somehow allocate waves کا پھر جو ایریا آ جاتا ہے کہ اسپیس اس کو کہا جاتا ہے ایڈریس اسپیس ہے within this particular programs memory area. میموری مینجمنٹ جو ہے جو آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی مین ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جی میموریز کو مینیج کیا جاتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اس چیز پہ نظر رکھتا ہے کہ میموری کے کون سے بلاکس ہیں کرنٹلی یوز کیے جا رہے ہیں اور ان کو کون یوز کر رہا ہے. جب بھی آپریٹنگ سسٹم کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پروگرام کو لوڈ کرنا ہے, اس کے لیے پھر میموری اسپیس درکار ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر وہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ کون سی میموری اسپیس اویلیبل ہے سو دیٹ اس پہ جو پروگرامز ہیں وہ لوڈ کیے جا سکے. ان اے نٹ شل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو رسپانسبلٹی ہے آپریٹنگ سسٹم کی یا آپریٹنگ سسٹم کے میموری مینجمنٹ ماڈیول کی, وہ یہی ہے کہ جی ایلوکیٹ کرنا, ڈی ایلوکیٹ کرنا میموری اسپیس ٹو پروسیسز ایز پر دیئر ریکوائرمنٹس. وہ ڈائنامکلی چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے ان دا فارم آف ٹیبلز. میموری کی نارملی اس کو میموری ہیرارکی کہا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں جی. رجسٹرز ہیں, نارملی کچھ لوگ بفرز بھی کہتے ہیں, رجسٹرز ہائی اسپیڈ میموری یونٹس ہے. دین کیشے ہے جی, اینڈ مین میموری ہے, فلیش ڈسک ہے آج کل جو ایس ایس ٹی. دین ٹریڈیشنل اینڈ دین نارملی remote secondary storage which is available on internet in the form of cloud. So جس کے سب اس میں دیکھتے ہیں پیرامڈ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو, یا ٹرائنگل دیکھتے ہیں اس میں. if you go upwards then the faster access ہے جی. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نینو سیکنڈز کی بات کرتے ہیں ہم سارا کچھ یہاں پہ, اور نینو سیکنڈ بھی 0.5 نینو سیکنڈ آنورڈس رجسٹرز کی ہے. پھر یہاں پہ کیشے 5 to 10 نینو سیکنڈ سے ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ 100 سائیکلس نارملی سچویشن. یہ رجسٹرز کیشے ہیں, یہ آن سی پی یو ہے, اس کی جو ایکسیسبلٹی ہے. دین آپ کے پاس مین میموری ہے, فلیش ڈسک ہے, اور دین
پرائمری اسٹوریج میں آتی ہیں تینوں چیزیں. یہ پھر سیکنڈری اسٹوریج ہے جی فلیش ڈسک ٹریڈیشنل ڈسک کے اندر. ظاہر ہے کہ جی ہر شخص چاہے گا کہ جی یہ رجسٹر کیشے کی اماؤنٹ زیادہ, بٹ آف کورس اٹ از ایکسپینسو. اسی کے حساب سے پھر جو ہے نا یو پے دا پرائز فار دیٹ فاسٹ ایکسیس. یہاں پہ جو آپ نیچے آتے ہیں اور نارملی اس کی جو اسپیس ہے اسٹوریج کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے, لیکن اس کی ایکسیس ٹائم بھی بڑھتا جاتا ہے. اٹ از ویری اکنامیکل. ہاں پہ نینو سیکنڈز کی بات ہوتی ہیں. یہ نینو سیکنڈز کی بات ہے جی, یہاں پہ ملی سیکنڈز میں. ہم اس آپریٹنگ سسٹم میں ہم بات کریں گے خاص طور پہ میموری مینجمنٹ ماڈیول میں. مین میموری کے مین میموری کو کیسے الوکیٹ کیا, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, کنٹیگیوسلی ہے, نان کنٹیگیوس ہے, ویدر اٹ از بینگ یوز ان ورچوئل میموری موڈ اور ناٹ. دوسرا یہاں پہ پھر وہ جو ہے جی ٹریڈیشنل ڈسک اینڈ فلیش ڈسک میں پرماننٹلی اسٹور کرنے کے پرسپیکٹو میں یہ ساری جو دونوں چیزیں ہیں. نان وولٹائل میموری اس کے لیے انفارمیشن اینڈ ڈیٹا از مینٹ ٹو بی اسٹورڈ فار پرماننٹ اسٹوریج. اس میں پھر ہم یہ انفارمیشن مینجمنٹ ماڈیول آپریٹنگ سسٹم کا کورس کا اس میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. ٹائپس ہیں یہ کیشے, مین میموری ہے, سالڈ اسٹیٹ ڈسک ہے. یہ دو پھر ہم ڈسکس کریں گے اس میں. نارملی کیشے کی ایکٹیویٹیز ہیں جتنی بھی ہو کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں یا دوسری چیزوں پہ ڈسکس کیا تھا. ہارڈ ویئر ڈپینڈنسی ہوتی ہے کہ بلاکس موو کیے جاتے ہیں بٹوین میموری اینڈ کیشے. نارمل ایکسیس ہے وہ کیشے سے کیا جاتا ہے ٹو فاسٹ ایکسیس. پرٹیکولرلی دو پروگرام کے وہ حصے جو بار بار یوز ہوتے ہیں تو اس کو پھر جو اسپیڈ کے کانٹیکس میں یہاں پہ پھر رکھ دیا جاتا ہے. یہ تین طرح کی ہوتی ہیں جی, لیول 1 2 3 کیشے. نارملی لیول 1 جو کیشے ہے وہ سی پی یو چپ پہ ہی ہوتی ہے, سو لیس ڈسٹینس ہیز ٹو بی ٹریول. L2 اینڈ L3 آف چپ ہوتی ہیں, بیسیکلی ایس ریم ہے. ویئر ایز مین میموری جو ڈی ریم ہے جی نارملی یہ مین میموری ہے, میڈیم پرائس میموری, ڈائنامک رینڈم ایکسیس میموری جی. دین سالڈ اسٹیٹ فزکس ہے, نان وولٹائل ہے, اینڈ ڈسک جی مانی گیگا بائٹس آف سلو جی نان وولٹائل اسٹوریج اکنامیکل ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل چند ہزار میں آپ کو نارملی 82 گیگا بائٹس جی ہارڈ ڈسک یہاں پہ اویلیبل ہے. میموری مینجمنٹ کے لیے ڈفرینٹ اسکیمز یوز کی جاتی ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ہارڈ ویئر کیا اویلیبل ہے. واٹ از دا پرپز آف آپریٹنگ سسٹم, سنگل ٹاسکنگ ہے, ملٹی ٹاسکنگ ہے, وہ ڈفرینٹ اسکیمز ہیں. اس کی پھر افیکٹونیس ویری کرتی ہے, سسٹم میں کیا ہارڈ ویئر فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر ڈفرینٹ اسکیمز آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کرتے ہوئے یوز کی جاتی ہے. ظاہر ہے یوزر پروسیس ہو یا آپریٹنگ سسٹم پروسیس ہو, دو نارملی ماڈل ہیں. یا تو کہ پروگرام کمپلیٹلی میموری ریزیڈنٹ ہو تب اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. دوسرا یہ کہ یہ پروگرام پارشلی اگر بھی میموری ریزیڈنٹ ہے اینڈ ریمیننگ پارٹس آر اویلیبل آن ڈسک تب بھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے کہ یہ پروگرام پلیسڈ ان میموری, پھر اس میں یہ آتا ہے کنٹینیوسلی ان آل دس, پھر وہ باقی سارا جو سلسلہ ہے وہ ایک انسٹرکشن تک ہی رہ جاتا ہے کہ جی سی پی یو ول بی ایبل ٹو فیچ انسٹرکشن فرام میموری, دین آف کورس it will be able to decode that particular instruction, execute maybe fetching operands, پھر اس کی طرح یہ جو سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے نارمل ایگزیکیوشن آف پروگرامس. موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ایڈریس اسپیس ہے جی, یہ نارملی ہر اس کی ڈیفائن کی جاتی ہے. the area of memory which has been allocated to a program وہ پھر اس کی ایڈریس اسپیس کے کانٹیکس میں آ جاتی ہے ساری چیزیں. وہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی
جو میموری ایڈریسز ہیں وچ آر ایکسیسیبل، ظاہر ہے کہ ایک رینج سے لے کے ظاہر ہے کہ لیمٹس ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پروگرام کہاں پہ، اگر وہ لوئسٹ ایڈریس سپوز 0 پہ ایڈریس کیا گیا اور اس کی n تک ہے تو وہ اس کی جو اسپیس ہے رینج ہے آف کورس میموری ایڈریسز جو ایکسیسیبل ہیں اس کو ان کے لیے، پھر اس پہ تو بیسک آپریشن وہی ریڈ رائٹ آپریشن ہے۔ نارمل یہ ہے کہ جی پروگرامز کو تھوڑا سا ریلوکیٹیبل کرنے کے لیے، تھوڑا سا موویبلٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے جو ہے پروگرام کی لاجیکل ایڈریس اسپیس فزیکل ایڈریس اسپیس سے ذرا مختلف ہوتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ویئر آپریٹنگ سسٹم ریزائڈنگ اینڈ دین وچ میموری کے کون سے حصے یوزر پروگرامز کی اویلیبل ہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف حصے اویلیبل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر جو تھوڑا سا ڈفرینشیشن ہوتی ہے کہ جی میموری کی جو ایڈریس اسپیس ہے فزیکل ایڈریس اسپیس ہے لاجیکل ایڈریس اسپیس ہے، یہ میموری ایڈریس پوری اس کی ایڈریس اسپیس ہے، رینج اس کی ہے ڈپینڈنگ اپون دا بٹس۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میموری ایڈریس رینج کے پرسپیکٹو میں آ جاتا ہے کہ جی 32 بٹ آرکیٹیکچر ہے، 64 بٹ آرکیٹیکچر ہے، وہ پھر رینج پتہ چلتی ہے کہ جی واٹ could be the maximum memory size which could be accessible through that particular address bits۔ تو یہاں پہ پھر وہ یہ کہ جی بعض دفعہ بائٹس لوگ کرتے ہیں، ورڈز ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ یہ وہ جو پورا نارمل ہے یونٹ ہے وہ پھر آگے یونٹس کو گروپ کیا جاتا ہے ان دا فارم آف بلاکس، یہاں پہ وہ یونیک میموری لوکیشن ایڈریسنگ تھرو دوز بٹس نا۔ اگر یہاں پہ ہمارے پاس k بٹس ہیں تو ویری کرتا ہے 2 ریچ پر k will be the amount of memory which will be accessible by using these k bits۔ تو 2 ریچ پر 10 ہے جی، 10 یہاں پہ وہ نارملی یونٹس ہیں، بائنری کیس میں سسٹم میں وہ 1024 ہے، یہ پھر انڈیکیٹ کرے گا کہ جو میموری سائز ہے 1024 بائٹس ہے، اٹ مینس 1 کلو بائٹ آف میموری از اویلیبل۔ ہم اسی کو پھر دیکھتے ہیں اس ماڈل کو لے کے کہ ہاؤ ون ول بی ایبل ٹو ہیو ایڈریسز آف میموری وچ ول بی پرووائڈنگ اے یونیک addressing ability by using those bits depending upon the memory size۔ یہ جی میموری ایڈریسنگ، ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں رینج میں۔ یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آگے نارملی پیجنگ میں اور ملٹیپل پارٹیشنز میں ہمیں بیس ایڈریس کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہو، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ میموری سائز ہمارے پاس اگر وہ 16 بائٹس ہیں تو آف کورس these 16 bytes could be easily represented into 2 raised power 4 جی، 2 raised power 4 16، so 16 بائٹ میموری کو یونیکلی ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو 4 بٹس درکار ہیں۔ 4 بٹس کی جو رینج ویلیو بنے گی وہ 000 سے لے کے 111، تو وہ نارملی ہے کہ memory in computer is always addressed from 0۔ First location will be 0, in this case of course 16 bytes will be addressable in the range 0 to 15۔ تو یہاں پہ وہ جو اس کا نارمل فارمولا یہ ہوتا ہے کہ یہ بائٹ ہے، کلو بائٹس یا میگا بائٹس آپ 2 کی پاور میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس سے بٹس نظر آ جاتی ہیں آپ کو، اور رینج جو وہ بھی اسی طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے 0 to 2 raised per 4 minus 1 جی، وہ آ جائے گا 2 raised per 4 16 minus 1 0 to 59۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں 64 ہے جی، 2 کی پاور 6 6 ہے تو 2 raised per 6 ہے، 2 raised per 6 بیسیکلی 64 ہے، تو 64 minus 1 63، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی 0 memory location is very crucial because it is always counted، تو پھر وہ ایک بائٹ ادھر ادھر نہیں ہوتی، it will be 0 to 63 تک آ جائے گا یہاں پہ۔ اسی طرح آپ پھر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 1 کلو بائٹ ہے جی، 2 raised per 10 2 raised per 10 minus 1، تو یہ آ جائے گا کہ جی 2 raised per 10 is basically 1024، تو یہاں پہ ایڈریسنگ آ جائے گی 0 to 1023 تک جو اس کی ایڈریسنگ ہے۔ اسی طرح آپ آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 1 MB جی، یہ ملٹیپلائی کر لیں اس کو، 1024 multiplied by
1 KB, that will be 1 megabyte. उसको आप करते हैं तो जो पावर जो है जी बेसिकली ऐड हो जाती हैं, तो इस पर 2 रेज पर 10 इज बेसिकली 1024 to 10 multiplied by 210, so it will give us the value of 220. so 20 bits तो दरकार हमें 1 मेगाबाइट की मेमोरी को एड्रेस करने के लिए, और वहीं पे फिर आ जाएगा सारा कुछ 20 बिट्स दरकार है। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते गीगाबाइट की, और वही है कि 1024 multiplied by 1 MB, that will be 210 multiplied by 2 raised पर 20, that will be 230. तो 30 बिट्स दरकार है। इसी तरह आपने देखा होगा नॉर्मली अगर आपके पास होती है 4 GB तक एड्रेसेबिलिटी है, 32 बिट और नॉर्मल 4 GB आ जाता है। इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते 16, हमारे पास 16 का पहले ही है, हमारे पास 2 raised by 4, तो दैट विल बी रिक्वायरिंग 34 जी। इसकी बेसिस पे हम इजीली कैलकुलेट करें। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं 64 का, आपके पास एक के है 64 की 6 है, 610, और बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी हमें उसके लिए 16 बिट्स दरकार होती हैं 64 किलोबाइट मेमोरी अनुसार। ये फिर इसी तरह आप 64 MB का कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास MB है 64 का भी है, 2 रेज पर 6 है जी। MB का हमारे पास है कि 2 रेज पर 20 है, सो इन दिस केस दैट विल बी 26, इस तरह उसका 16 आया था। इसी तरह 64 GB का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली 36 आ जाएगा साहब, 1 GB 30, 64 इसके साथ अगर करेंगे तो दैट विल बी एडेड। ये थोड़ा सा उसमें है, ये चीज़ें आपको जी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए एड्रेसेस की। अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि जी कन्वर्जन्स करें उसकी बाइट्स की और एड्रेस बिट्स की भी ग्रुपिंग करके। उसके लिए ये बेसिक है, आपके पास ये टेबल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वैल्यूज इसकी, बिकॉज इसी को हम बार बार यूज़ करेंगे। बाइनरी वैल्यू जी हेक्साडेसिमल तक जाएगा ये, यहाँ तक तो ये सारा सही है, बाइनरी हेक्साडेसिमल तक। फिर आगे जाहिर है कि जी एक ही डिजिट होनी चाहिए था, कुछ ना, उसकी बेस 16 है, यहाँ पे फिर वो ए आ जाता है जी, 10 इज ए, वही है कि पावर उसकी इंडिकेट करता है, जिस तरह 2 है जी, 2 एच पर 0 है 1 है, वो सारा इंटरप्रिटेशन आपको 12 पर एफ तक आ जाएगा जी सारा कुछ ना। ये बेसिकली हम इनको ये ग्रुप ऑफ 4 है, इसको यूज़ करेंगे जी, और आपके पास ये बड़ी आसानी से एड्रेस जो है, बेस एड्रेस हो, कोई भी एड्रेस हो मेमोरी लोकेशन का, बड़ी आसानी से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये बिट्स को इंटरप्रेट किया जाता है इंडिकेट करने के लिए कि हाउ those bits are being somehow used by fetching in memory, क्योंकि ये जो एड्रेस बिट्स है पास ऑन की जाती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, फिर मेमोरी लोकेशन एक्टिवेट होती है डिपेंडिंग अपॉन कि जी वो रीड ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन है। ये जी हम इसकी आसानी के लिए, क्योंकि ये नंबर जब भी ज़ाहिर है मेगाबाइट्स की बात करते हैं, गीगाबाइट्स को बिट्स ज़्यादा है, 20 30 की बात करते हैं रेस्पेक्टिवली, वो थोड़ा सा व्यू करना या उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए नॉर्मली फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की, ये तो अभी हम देखते हैं बड़ा आसान सा है कि जी ग्रुप कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी मेमोरी साइज एड्रेस बिट्स है, एड्रेस रेंज है उसी तरह है 210 है सारा कुछ ना। तो हम ये कि सारी बिट्स इट मीन्स 210, द लास्ट लोकेशन विल बी 02 1023, तो 123 को रिप्रेजेंट किया 10 बिट है, वो सारी ऑन हो जाएंगी सारा कुछ, ये दैट विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन। अब इसमें ये होता है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए आप इसके 4 के ग्रुप्स बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट है। यहाँ पे 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे 4 का, अगर 4 एंड पे 4 नहीं है तो फिर बाकी जो है ट्रेलिंग जो है ना वो सिग्निफिकेंट पे 0 0 लगा देते हैं सारा कुछ ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमने 4 के ग्रुप बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अभी हमने देखा है कि ये सारी जो वैल्यू ऑन होती हैं 4 बिट्स में, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में एफ को। इसी तरह ये भी 4 है, ये जो है 2 है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3 ना। वो टेबल अभी जो हमने देखा है वो आपको थोड़ा सा ना कोशिश करें वो याद होना चाहिए, पर बड़ी आसानी से आप किसी भी एड्रेस रेंज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप ये आ जाएगी वैल्यू जिसको हमने ब्रेक कर लिया, और ये आ जाएगा 3FF जी, ये मैक्सिमम रेंज है, क्योंकि 1024 को अगर आप करें तो बुनियादी तौर पे वो
हो जाएगा 400, but here of course we will be already using the memory location. ये जो भी रेंज दी हुई है आपको 0 से लेके 1023, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं 16, ये आ जाएगा 2 रेज पावर 16 पावर 0, 16 power 1 multiplied by 15 and then of course 16 power 2 multiplied by 3. आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह बाइनरी में आप कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल की फॉर्म में किया जा सकता है बड़ी आराम से. इसी तरह कोई और नंबर है जी, ये 11 हमने किया सारा कुछ ना. आप देखते हैं हमारे पास अब 11 बिट्स होंगी, हम उनको भी इसी तरह करेंगे, 4 के ग्रुप में करेंगे. इसको 4 का किया, अब यहाँ पे इस पर 3 है तो ये फिर वो 0 हो जाएगा. मोस्ट सिग्निफिकेंट भी 0 उसको रिप्रेजेंट करें ना करें तो, लेकिन आपको 4 को ही रिप्रेजेंट करना होता है. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये फिर वैल्यू उसकी जो है ना 4 के ग्रुप में किया तो 7F आ जाएगी सारा कुछ. तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. थोड़ा सा हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में. एक पैटर्न इमर्ज होता है जस्ट लाइक डेसिमल में जो पैटर्न इमर्ज होता है ना कि ये 100 है, देन 10 है, 100 है, 1000 है, वो सारी एंड पे 1 आ जाता है. यहाँ पे वो वैल्यू को वेरी करते हुए देखेंगे कि जी नॉर्मली मल्टीपल्स हैं, वो ख़ास एक नंबर इंडिकेट करता है. उसको आप गौर करें, अभी बताएंगे आपको कि जी थोड़ा सा पैटर्न इमर्ज होता है. तो उस पैटर्न को अगर हम समझ लें तो फिर बड़ी आसानी से किसी भी वैल्यू का, किसी भी रेंज का हम जो मैक्सिमम रेंज है या उसकी एड्रेस रेंज है या उसकी लोकेशन की इंटरप्रिटेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं. ये जी बेसिकली मेमोरी एड्रेसिंग का हम करते हैं कि अभी तक हमने किया था 1K का, 2K का और 4K का 12 है. तो आप देख सकते हैं कि 12 में अगर हम करते हैं तो लास्ट जो लोकेशन है उसकी सारी बिट्स जब ऑन होगी तो चारों जो है ना 12 में, इट मीन्स कि ये हेक्साडेसिमल के 3 ग्रुप्स बनेंगे, वो सारी ऑन है. तो बेसिकली दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3Fs. यहाँ पे अगर आप देखते हैं अब देखा वहाँ पे कि ये हमारे पास था रेंज है 1K में था आपके पास 3F था लास्ट लोकेशन, फिर आपके पास 2F है और उसके पास 7F था. अब आपके पास 4K है, देन ऑफ कोर्स इट इज FF ना 3F ना सारा कुछ. हम इसी की बेस पे अगर आप पावर्स में लेके जाते हैं आप देखेंगे पैटर्न इमर्ज होता है, विल बी एबल टू इजीली कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज. अब इसी तरह आपको दिया हुआ है 64 MB है जी 2 रेज पर. हमने बात की थी अभी 2 स्लाइड्स पहले. 1 MB 2 रेज पर 20 जी. इसी तरह 64 का हमने कहा था कि जी नॉर्मली 2 रेज पर 6 इज 64, तो 64 MB 26 आ जाएगा. तो उसकी जो लास्ट लोकेशन आप कर सकते हैं कि 26 में आपके पास है नहीं जितने ग्रुप्स बनते हैं, आखिरी अगर वो नहीं बनता, ज़ाहिर है कि जी मल्टीपल ऑफ 4 में नहीं आता 26 ना, तो उसी की बेसिस पे आप बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं. वैल्यू ये अब हम देखते हैं कि मेमोरी एड्रेसिंग है, ये आ जाएगा 2 का ये 7 है, 4 का हम देख रहे हैं कि ये 4 ऐड हो रहे हैं सारा कुछ नहीं. तो बी एबल टू लुक इनटू 2 है, ये डबल हुआ इसका ना. अगर आप इसको डबल करते हैं तो इसमें यही ऐड करेंगे तो आपके पास वो जो वैल्यू आ जाएगी सारा कुछ नहीं, क्योंकि ऐड किया 15 बन गया सारा कुछ. ये 8K जी 2 इंच पर 13, ये 12 हो गए. एक वो जो बिट है वो नॉर्मली वो हेक्साडेसिमल भी वही आएगी, 111 ही है सारा कुछ ही. बाइनरी में भी, डेसिमल में भी, हेक्साडेसिमल में. 16 में फिर 2 आ जाती हैं. 12 के वो सारे ये 3 आ गए, 2 का 3, और इसी तरह आपके पास है 32 है जी, 15 है, 12 3 बिट्स ऑन विल बी 7 जी. और इसी तरह आप 64 का बड़ी आसानी से कैलकुलेट है. हम देखते हैं ये पैटर्न है, ये वैल्यूज वही रहती हैं. फिर आकर 3 7F 1F 3F 7F 5F. फिर आप देख सकते हैं कि जी 128 का क्या आएगा आपके पास ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारी बिट्स ऑन होगी. तो यहाँ से फिर आप शुरू करेंगे. इस तरह यहाँ पे हमने कहा 3F हो गया तो 1F हो गया, तो यहाँ पे फिर आपके पास 1F आ जाएगा. एंड देन अगेन यू विल बी एबल टू समहाउ सी दैट पैटर्न इज बीन इमर्ज्ड बाय यूजिंग, क्योंकि उसके मल्टीपल अगर फैक्टराइजेशन भी करें तो यही वैल्यू निकलेंगी. वन विल बी एबल टू इजीली कैलकुलेट. अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं 1 MB का. 1 MB मीन्स के जी 2 रेज पे 20, तो 4 पे डिवाइड करेंगे 5 ग्रुप बनेंगे. तो यहाँ पे सीधे ही बात है कि लास्ट लोकेशन जो है इसकी 5F आ जाएंगे.
अब हम देखते हैं कि जी मेमोरी जो बेसिकली ब्लॉक्स की फॉर्म में एलोकेट होती है. ये तो हम था कि जी हम देखते हैं कि रेंज निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि जी डिपेंडिंग अपॉन एक से एक रेंज जुड़ी होती है. हाँ कुछ जिस तरह डेसिमल में आती है, अगर आपने रेंज निकाली हो 0 to 9 है, अगली रेंज अगर सपोज 10 के यूनिट्स है हमारे पास, दूसरा जो बनेगी वो बनेगी 10 to 19, फिर अगली बन जाएगी 20 to 29 ना. तो वो हमने देखना कि शुरू में ही अगर आपने 0 काउंट कर लिया तो फिर वो 9 तक ही जाता है डेसिमल में. यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ है जी. हेक्साडेसिमल में अगर हमने किया है तो 0 to 15 जाएगा, फिर 16 फिर वो कैरी कर जाता है, तो वैल्यू फिर 0 हो जाती है ना. ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, ध्यान करना पड़ता है कि you never ever miss a zero while calculating addresses, because in this case one will be able to find an appropriate base address. ये जी हमारे पास उसी को हम देख लेते हैं. रेंज उसकी हम देखें ना 1 के भी, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है जी 0 से लेके, जिस तरह अभी हमने बात की थी कि 16 बाइट जब होती है हमारे पास तो ड्रेसिंग उसकी 4 बिट्स में तो 0 से लेके 15 तक होता है. तो जब हम रेंज निकालते हैं 0 से लेके 15, वो बेसिकली एफ में रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर हमने देखा था कि जी नॉर्मली 1 के भी है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था. 10 है जी, 10 बिट्स हैं, तो सारी जो लास्ट लोकेशन है ज़ाहिर इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई बीच में है लोकेशन तो उसकी वो जो पोजिशनल बिट्स है वो 0 हो जाएगी, तो उसको इसी तरह इंटरप्रेट करेगा टू फाइंड और एक्सेस दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. ये थोड़ा सा इशू होता है आपको देखने के लिए. ठीक है जी, ये अगर हम देखते हैं तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर. ये 2 के भी ये हम बात करें कि जी 0 से लेके ऑनवर्ड जी, ठीक है ना. जब वो मेमोरी साइज 4 के भी F1 आ जाएगा, ये 8 का है 1 F1 ऑल 6. अब हम देखते हैं कि जी मेमोरी बुनियादी तौर पे तो हर दफ़ा तो ज़ाहिर है उसकी लॉजिकल तो एड्रेसिंग 0 से ही होती है, लेकिन मेमोरी जो है बेसिकली ब्लॉक्स की फॉर्म में एलोकेट होती है. यहाँ पे अगर देखते हैं हमारे पास ये 1K के ब्लॉक हैं, 16K की मेमोरी है, तो ये हमारे पास ब्लॉक 0 से लेके ब्लॉक 15 तक है. तो 16 ऐसा कुछ ना 1K है, तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास 16K की मेमोरी है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 1K का हमारे पास था कि 10 होती हैं, तो हमारे पास ये 16 बिट्स दरकार होंगी इसके लिए टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो हमें इसकी जो सारी है जी नॉर्मली ये होता है कि प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पे प्लेस हुआ है तो ये उसका बेसिकली बेस एड्रेस होगा. अभी हम आगे जाके देखेंगे एंड फिर उसकी रेंज यहाँ से आ जाएगी. तो हम उन्हीं एड्रेसेस की बेसिस पे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाउ फार वी विल बी एबल टू समहाउ लुक इनटू फ्रॉम दैट पॉइंट. तो करते हैं 16 किलोबाइट एक किलोबाइट के, हम इसकी वही जो अभी हमने रेंज कैलकुलेट की थी वो रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 के भी 0 to 3 FF. ये देखिएगा जी यहाँ पे लेके यहाँ तक ये है. अभी इसे अगली लोकेशन है उसमें आप एक ऐड करेंगे उसकी अगली लोकेशन बन जाएगी. इसमें 1 ऐड किया तो दैट विल बी 0 0 और 3 + 1 4 ना, तो उसकी भी जाहिर है ये तो उसकी रेंज है, उसको कह सकते हैं कि जी 3FF इज रिप्रेजेंटेड बाई 1022. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका जो बेस अगली बनेगी, जाहिर है कि जी ये तो फिर ऑनवर्ड की अभी हमने कैलकुलेट की, इसकी जो फिर अगली वैल्यू आती है उसके पास आएगी 2 KB का. इसका मतलब है कि जी इस 2 KB यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक ये 400 और ये 7FF. ये फिर इसी तरह आपके पास वो कैलकुलेट किया जा सकता है. 3K का जाहिर है कि एक ऐड किया क्योंकि उससे नई लोकेशन है, या आखिरी तक था तो ये एक ऐड किया, फिर आप उसमें 3FF बेसिकली आपने अगर ऐड कर दिया तो ये उसमें 3FF ऐड करते जा रहे हैं सारा कुछ ना. तो आप देखते हैं ये पैटर्न इमर्ज हो रहा है यहाँ पे भी, और उसकी बेसिस पे अब बड़ी आसानी से 4KB का जी अब देखते हैं 0 400 4 8 ये C12 होता है जी 4 की है, यहाँ पे 3 + 4 7 7 4 4 11 B11 होता है 11 4 15. ये सारी चीज़ें आ गई. हाँ रेंज कैलकुलेट
تو یہ یہاں پہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جی یہاں پہ جو آپ کی ہے 4 KB ہے نا، بلاک 3 ہوگا نا کیونکہ پہلے 0 ہے، یہاں پہ آ گیا تھا آپ آسانی سے. اسی طرح 8K کا بھی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس کی جو رینج ہے 8K کا یہ 4 ہے جی سی کا، تو اس سے جو نیکسٹ ہے آپ کا نا اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے نا بیسیکلی C00. اس میں اگر آپ یہ کیلکولیٹ کیا ہے 4 کا 4 میں ایڈ کریں گے تو یہ سے پہلا جو ہے نا یہ آپ کے پاس اسی طرح 20 ہے جی، 9KB ہے، اور میں نے دیکھا سارا کچھ. یہ 12 ہے جی، 12 کا تھوڑا یہ تو پاور 8 کا بڑی آسانی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے 1 ہے تو اس میں سے اگر مائنس بھی کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ 12 ہے جی. 12 کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ CC0 ہے، یہ 8K کی کا بیسیکلی یہ تھا، یہاں پہ 8K آپ کا ختم ہو گیا. اگلی لوکیشن جو ہے یہ آپ کی یہ شروعات ہوتی ہے یہاں پہ، تو اس میں آپ نے 8K تو یہاں پہ ختم ہوا تھا، یہ 8K سے آنورڈ لوکیشن ہے، تو اس میں آنورڈ میں آپ اس کی یہ بیس ہے، یہ آپ کی اس کی 4K کی ہے. نارملی C00 تھا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا تھا 2C00 آ گیا تھا. یہ بیسیکلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے بائی یوزنگ مینوپولیٹنگ دوز بٹس نا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرن نمبر جو ہوتا ہے سارا کچھ ہی نا وہی، اگر ملٹیپل دیکھتے ہیں سارا کچھ ہی نا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 4 کی، یہاں پہ بھی ساری چیزیں 4 کی فارم میں ہی آ رہی سارا. ٹھیک ہے، جب 4 ایڈ کرتے ہیں اس میں نا تو 3 آ جائے گا، کیری ہو جائے گا، 2 ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ 1CC0 تھا، اس میں 4 ایڈ کیا، یہ 12 تھا، 12 4 16 ہو جاتا سارا کچھ نا، 0 آ گئے، کیری ہو گیا، 2 ہو گیا سارا کچھ. یہ چیزیں یہاں پہ بھی اسی طرح یہ ہے کہ جی 12 4 16 1 ہو جائے گا سارا کچھ نا، ایک 0 بڑھ گیا تو 4 8. یہاں پہ بھی آپ کے پاس وہی پیٹرن نمبر جو ہوتا ہے سارا کچھ نا، 37BF 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 نا سارا کچھ نا، وہ پھر ایک ایک ڈیجٹ بھی آگے کیری فارورڈ کرتا رہتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ جی 16KB کی جو ویلیو ہے سارا کچھ 16 ہم نے ابھی بات کی تھی جی نارملی کتنی بٹس درکار ہوتی ہیں آپ کے پاس، 14 بٹ چاہیے ہوتی ہیں سارا کچھ نا. 2^16 جو ہے نہیں 2^4 ہوتا ہے، 16 2^10 تو ان دس پیج کی 10 + 4 14 بٹس درکار ہوتی ہیں. سو 64KB کے لیے آپ کو 16 ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 16 کے لیے آپ نے دیکھا ساری بٹس 12 یہ ہوگی، 2 یہ 14 ہوگی سارا کچھ. یہ تھوڑا سا ہے آگے آ کے آپ کے لیے کام آئے گا. یہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، کوئی بھی ویلیو جنریٹ کر کے بڑی آسانی سے، اور ویلیو کو ایڈ کر کے بھی آپ بیسیکلی نکال سکتے ہیں ڈی فیکٹرائزیشن کر کے. اوکے، پاور اس کا تو بڑا آسان ہے کہ جی 1 2 4 8 16 32 64 آنورڈ نا، لیکن آپ فیکٹرائزیشن بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. یہاں پہ اگر 9K کا بھی ہے، یہ دیکھ یہ جو یہ ہے نا 9K کا ویسے بھی نکال سکتے ہیں. واٹ ول بی دا بیس ریٹس آف 9K سارا کچھ. پرو +5 کو یوز کرتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے دونوں کو، چونکہ اس میں اگر ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہاؤ فار ون ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا ویلیو آف دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن. لیٹس موو فارورڈ. یہ ہے کہ یہ ابھی ہم نے ایڈریس اسپیس کی جو بات کی تھی، پروسیسر ہے ورچوئل ایڈریس جنریٹ کرتا ہے، ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے، بٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ول بی ایبل ٹو فیچ میموری لوکیشن جو ہے اس کی فائنڈ کی جاتی ہے، اینڈ بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نارمل یہ جی کہ جی جو پروگرامز ہیں وہ ورچوئل یا لاجیکل ایڈریس اسپیس میں آپریٹ کرتے ہیں، جبکہ فزیکل ایڈریس اسپیس وہ اور ہوتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن کی مدد سے one will be able to fetch exactly that location which has been referred by CPU. ایڈریس بائنڈنگ جی نارملی اس کو کیسے جوڑنا ہے فزیکل میموری کے حوالے سے سارا کچھ نہ کہ وہ دیکھا جاتا ہے. اس کے مختلف طریقے کہہ سکتے ہیں. میپنگ ہو جاتی ہے، میپنگ کی جاتی ہے پروسیسر دا لاجیکل ویو آف دا پروگرام ٹو دا فزیکل لوکیشن. جی نارملی یہ 3 سٹیجز پہ کی جاتی ہے جی، کمپائل ٹائم پہ، لوڈ ٹائم پہ، ایگزیکیوشن ٹائم پہ. کمپائل ٹائم میں اگر ہمیں پتہ ہو کہ جی پروگرام فزیکلی کہاں پہ اسٹور کیا جائے گا، ارلی سسٹمز میں یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہوتا تھا، کیونکہ وہی ڈیزائنرز ور دا یوزرز آف دوز پرٹیکولر کمپیوٹر سسٹمز، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جی کون سی میموری لوکیشنز آر ریزروڈ فار آپریٹنگ سسٹم آر ول بی یوز بائی دا آپریٹنگ سسٹم. باقی جو ہیں تو وہیں پہ پھر وہ لوڈ کر کے
وہ کمپائل کرتے سمے ہی وہ ان کے وہی ایڈریسز جنریٹ کرتے تھے، تو وہ پھر لوڈنگ بڑی آسان ہو جاتی تھی. یہ ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہو تو پھر اس کا جو ایبسولوٹ کوڈ ہے جی، نارملی ایگزیکیوٹیبل کوڈ ود فزیکل ایڈریسز از جنریٹڈ، نارملی کالڈ ایبسولوٹ کوڈ جی. لیکن اگر سم ہاؤ کچھ چینجز آئی ہیں پروگرام میں، سم ہاؤ کہ جی سرٹن روٹینز آر ڈسلوکیٹڈ، آگے پیچھے کچھ انسرٹ کیے ہیں، تو پھر آپ کو دوبارہ سے ریکمپائل کرنا پڑتا ہے پروگرام، اوکے، جو ایبسولوٹ کوڈ ہے. ادروائز پھر ہر وقت نارملی ایم ایس ڈاس کی جتنی بھی ڈاٹ کام فائلز ہیں وہ بیسیکلی جنریٹڈ فار اے اسپیسیفک سسٹم تو پتہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے پھر وہ ہے نا جی لوکیشنز سینسٹیو وہیں پہ نارملی اسٹور کرتے تھے. دوسرا جی بائنڈنگ ہے لوڈ ٹائم پہ. اس کے لیے یہ تھا کہ جی پروگرام جب کمپائل کیا جائے تو اس کے جتنے بھی ایڈریس ہیں ریلوکیٹیبل کوڈ کی فارم میں جنریٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ اس پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی جہاں پہ بھی میموری اویلیبل ہوتی ہے پروگرام کو بیسیکلی لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور وہ سی پی یو ول بی جنریٹنگ ایڈریسز ان فارم آف ریلوکیٹیبل ایڈریسز ان دا رینج آف 0 to n جی، اور پھر اس کو میپ کیا جاتا ہے جی اور ایگزیکیوٹ. تیسرا ایگزیکیوشن جی، اس میں بائنڈنگ ڈیلے کر دی جاتی ہے جی. بائنڈنگ از ڈن ایٹ دا ایگزیکیوشن ٹائم. تو ڈیورنگ ایگزیکیوشن بھی اگر پروگرام ایک حصے سے سویپ آؤٹ کر کے یا ڈیو ٹو کمپیکشن ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں موو کر دیا جائے تو بڑی آسانی سے وہ پروگرام ول بی ایگزیکیوٹنگ فرام دیٹ پرٹیکولر لوکیشن اینڈ ول بی ایبل ٹو سم ہاؤ جنریٹ فزیکل ایڈریسز. تو اس کے لیے پھر تھوڑی سی ہارڈ ویئر سپورٹ درکار ہوتی ہے دونوں کے لیے جی. بیس اینڈ لمٹ رجسٹر نارملی یوز ٹو کیلکولیٹ اور ٹرانسلیٹ لاجیکل ایڈریسز انٹو فزیکل ایڈریسز. اسی طرح ڈائنامک لوڈنگ ہو جائے جی. اٹ مینس کہ جی پروگرام یا روٹین جو ہے وہ تبھی لوڈ کی جاتی ہے جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی uncalled for programs are never loaded, and then in this case of course only those routines جو کہ درکار ہوتی ہیں ایگزیکیوشن کے لیے انہیں کو یہ تو باقی میموری آپ کو بہتر طور پر یوٹیلائز کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی نارملی ایکسیپشنل کیسز کے جو کوڈز وغیرہ روٹینز ہوتی ہیں اس کو جب وہ ایکسیپشنل کیسز ہو تبھی پھر لوڈ اور ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. پروگرام کے اندر ہی آپ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کہ سو دیٹ ون ول بی ایبل ٹو مینوپولیٹ فزیکل ایڈریسز کے جی میموری میں کہاں پہ لوڈ کرنا ہے. سسٹم کو اتنی سپورٹ نہیں پرووائڈ کرتی. ڈائنامک لنکنگ ہے جی. لنکنگ از آلسو پوسٹ پون انٹل ایگزیکیوشن ٹائم. ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں لنک کر دی ہیں وہ لوڈ بھی ہو جاتی ہیں. اینڈ ان دس کیس ون بی ایبل ٹو سیو دا میموری لوکیشنس. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے اسٹبز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کو اسپیشل پیس آف کوڈ وہ پھر اپروپریٹ میموری لائبریری روٹینس کو لوکیٹ کرنے کے لیے جب یہ کال کی جائے تو اسٹب کی جگہ پہ وہ کوڈ انسرٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو پھر کنڈیشن پر یہی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ابھی بات کی تھی ہم نے کہ جی ڈائنامک لوڈنگ کے پرسپیکٹو میں پروگرامس میموریز ایڈریس اسپیس کے اندر ہی ہوتی ہیں چیزیں نا کہ دوسرے کی ایڈریس اسپیس میں یا میموری وچ از آؤٹ سائڈ دا رینج آف دیٹ پرٹیکولر پروگرام وہ اس کو نہیں الاؤ کیا جاتا نا. یہ اس کا تھوڑا سا ڈائنامک لوڈنگ is not loaded then it is called جی better memory utilization. یہ ہم بات کر چکے ہیں ابھی سے کچھ نا اسپیشل ہارڈ ویئر تھرو آل دس تھنگس. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں لاجیکل اور فزیکل ایڈریس اسپیس کے جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے جی. لاجیکل ایڈریسز are بیسیکلی جنریٹ کیے جاتے ہیں سی پی پی ساتھ سے اور ان کو بعض دفعہ ورچوئل ایڈریسز بھی ریفر کیا جاتا ہے. میموری مینجمنٹ یونٹ ہوتا ہے جی وچ از ریسپانسبل فار پرفارمنگ ریڈ رائٹ آپریشنس. جی پی یو سمپلی پاس آن اس کے پھر ایم اے آر میں چیزیں رکھ دی جاتی ہیں میموری ایڈریس رجسٹر میں پھر وہ فیچ کر کے میموری ڈیٹا رجسٹرز میں ڈپینڈنگ اپان ویدر اٹس اے ریڈ اور رائٹ آپریشن دونوں یہ میموری یونٹ از بیسیکلی ریسپانسبل دیٹ.
نارملی کمپائل ٹائم لوڈنگ بائنڈنگ کے میں یہ ہوتا ہے کہ جی لاجیکل ایڈریسز اینڈ فزیکل ایڈریسز سیم. ابھی ہم نے کہا کہ پتہ ہوتا ہے تو لاجیکل ایڈریسز جنریٹ ہی کمپائلر ایسے کرتا ہے and then we'll be referring those physical addresses which are absolute addresses. ایگزیکیوشن ٹائم میں جی لاجیکل ایڈریسز فزیکل ایڈریسز مشکل سے ہی ایک ہوتے ہیں unless کہ آپریٹنگ سسٹم ہائر ایڈریسز پہ لوڈ کیا گیا تو ان دس کیس لوور ایڈریسز پہ اگر جو پروگرام ہے لوڈ کر دیا جائے تو اس کے لاجیکل ایڈریسز 0 to آنورڈ ہوں گے اور فزیکل ایڈریسز بھی پھر 0 to آنورڈ ویری ریئر. لیکن نارملی فرق ہی ہوتی ہیں چیزیں, ہمیں تھوڑا سا اس کا اندازہ ہونا چاہیے. Memory management unit is basically responsible the hardware device that maps virtual to physical addresses. اور یہ کرنے کے لیے وہ ایک بیس اینڈ ریل لوکیشن رجسٹر یوز کیا جاتا ہے اور پروٹیکشن کے لیے پھر اس کے ساتھ ایک لمٹ رجسٹر اور باؤنڈ رجسٹر بھی یوز کیا جاتا ہے. وہ سمپلی یوز اے بیس رجسٹر. جی ہوتا یہ ہے کہ جی جو بھی میموری ایڈریس جنریٹ کیا جاتا ہے اس میں ری لوکیشن رجسٹر میں کو دونوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے and then of course it will be able to generate that physical address which is passed on to the memory management unit or loaded into MAR memory address register. تو یوزر پروگرامز ہیں جو وہ لاجیکل ایڈریسز کو ڈیل کرتے ہیں they never see the physical addresses because physical address has been done by the memory management unit and the CPU will be simply executing instruction and data which has been fetched from physical addresses by memory management unit. یہ بیسیکلی جی ورچوئل میموری ہے, یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا ورچوئل ایڈریسز کی ہم باتیں کریں. ورچوئل میموری اگلے لیکچرز میں ڈسکس کیا جائے گا. نارملی یہی ہوتا ہے سمپل فنامنا یہ ہے کہ ورچوئل میموری ایک ایسی ٹیکنیک ہے میموری مینجمنٹ کی جو الاؤ کرتی ہے کہ یہ پروگرام اگر تھوڑا سا بھی میموری میں رکھا ہوا ہے تب بھی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو. یہ ہے کہ جو میموری ہے نا ورچوئل میموری وہ ایکسٹینڈڈ کی جاتی ہے سیکنڈری اسٹوریج تک. یہ ہم اس کی آگے کیا ٹیکنیکس ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. سو یہاں پہ ہم تھوڑا سا انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں کہ ہم کبھی اس کو ورچوئل ایڈریس کہتے ہیں کبھی آپ لاجیکل ایڈریس کہتے ہیں سارا کچھ. سو پروسیس یوز ورچوئل اور لاجیکل ایڈریسز. لاجیکل ورچوئل ایڈریس ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں. یہ یہاں پہ ویو ہے جی پروسیس کا ورچوئل میموری کا ویو ہے. ورچوئل ایڈریس اسپیس یہ اس کی ایڈریس اسپیس ہے. سارا کچھ یہ سارا کچھ کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ ساری اسی کو بلانگ کرتی ہے, یہ اس کی ایڈریس اسپیس ہے, اسی کے اندر ہی اس کو آپریٹ کرنا ہوتا تھا. اب کہ یہ فزیکلی آپ دیکھتے ہیں کسی اور جگہ پہ تو وہ میپنگ ابھی ہم نے بات کی تھی سارا کچھ ویری کرتا ہے. اب اس کے لیے پھر تھوڑا سا میکینزم ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہم نے ابھی بات کی ہے. وہ ٹرانسلیشن یہ اس طرح ہے جی اس کی ورچوئل ایڈریس ہے جنریٹ کیے ہیں وہ پاس آن کرے گا. ایڈریس ٹرانسلیشن بلاک ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو کیا ہے تھوڑی دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نظر. یہ فزیکل ایڈریس جنریٹ کر دے گا. یہ ہے جی اس میں سی پی یو ورچوئل ایڈریس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے کیا بیس ہوتی ہے جسے ہم نے کہا ری لوکیشن رجسٹر. اس کو نارملی بیس رجسٹر کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ساتھ میں لمٹ بھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک رجسٹر ہوتا ہے, اس کو باؤنڈ رجسٹر کہا جاتا ہے. یہ لمٹ ڈیفینس رجسٹر جی. تو سب سے پہلے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ جتنی اس کی رینج ہے میموری جتنی ایلوکیٹ کی گئی ہے یا جتنی اس کی ایڈریس اسپیس ہے اس سے ایکسیڈ تو نہیں کر رہا. اگر وہ اس سے ایکسیڈ کر رہا ہے تو وہ دیٹ ول بی اے ٹریپ. اٹ مینز ان آپریٹنگ سسٹم ایرر اینڈ آف کورس پروگرام ول بی ٹرمینیٹڈ. اگر تو اس کے رینج کے اندر ہی ہے تو دین ان دس کیس ہوگا کیا کہ یہ جو بھی ایڈریس جنریٹ کیا ہے بیس میں ایڈ کیا جائے گا اینڈ دین آف کورس دیٹ ول بی فزیکل ایڈریس. وہ پاس آن کیا جائے گا میموری ایڈریس رجسٹر کو. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ریڈ آپریشن ہے رائٹ ہے. اگر تو ریڈ ہے دین آف کورس memory management unit will be able to fetch that location and place the data or information in the MDR memory data register, sometimes called memory buffer register. اگر تو رائٹ ہے تو پھر اس کے لیے ڈیٹا بھی پہلے لکھنا پڑتا ہے میموری ڈیٹا رجسٹر میں, پھر رائٹ آپریشن ہے. یہ ہے جی پھر یہ ہمارے پاس ہے پروگرام. دو پروگرام ہے جی ہمارے پاس. ہم نے رینج بھی دی, ہم اس پہ نہیں ہے. یہ اب آپ بڑی آسانی سے
ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن جب ہے یہ میکسیمم کیا ہے. یہ تو اس کی لمٹ دی ہوئی ہے سارا کچھ نا. یہ فزیکل لوکیشن ہے, یہ 0 ہے جی. ابھی ہم نے یہ ایڈریسز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری میموری ہے فزیکل میموری, جس میں سے کچھ حصہ آپریٹنگ سسٹم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what could be the size of operating system, what is the overall size of the memory, and then یہاں پہ ہم نے لمٹس ویسے رکھی ہوئی ہیں سارا کچھ. سو یوزر پروسیس پی اے ہے جی, اس کی بیس یہ ہے, اس کی لمٹ یہ ہے, یہ اس کا سائز ہے. اسی طرح پروسیس پی بی ہے, یہ اس کی بیس ہے, یہ اس کا جی. اب ہم یہ اسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں تو کیا یہ ادھر آئے گا یا کوئی اس کا فزیکل ایڈریس جنریٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ جی بیس اینڈ لمٹ رجسٹر یوز کرتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لاجیکل ایڈریس ٹو فزیکل ایڈریس. ہم ایک دو کیسز دیکھ سکتے ہیں. یہ جی پی اے جی لاجیکل ایڈریس ہے, یہ اس کا لاجیکل ایڈریس ہے. اب ظاہر ہے اس کو فزیکل ایڈریس کنورٹ کرنے کے لیے یہ اس کی بیس چاہیے ہمیں, بیس ایڈریس, یہ لمٹ چاہیے. تو لمٹ پہلے چیک کیا جائے گا 1000 1FF سے کم ہے, ٹھیک ہے جی. اور پی اے سوری یہ اس کا لکھ دیا میں نے 3A کا. یہ بیسیکلی پی اس کا یہ آئے گا ای جو ہے فارم میں آئے گا سارا کچھ نا. یہ تھوڑا سا اس کو یہ جو ہے نا اس کی جگہ پہ یہ آئے گا ای 030 جی. تو جب ہم ایڈ کریں گے ای میں تو آ جائے گا بیسیکلی ایف اور 30 جی. یہ آپ کر لیجیے گا کریکٹ. اس کا ابھی بنا رہا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کا یہ آ جائے گا, یہ سوری پی اے کا نا, کیونکہ ایک دو ایگزامپل پی بی کی بھی ساتھ. ویئر پی بی اس کا لاجیکل ایڈریس ہے, یہ 3000 اس کا وہ ہے جی, ہیکساڈیسیمل میں ہے جی ساری چیزیں. لاجیکل ایڈریس ہے 1ABC, لمٹ اس کی ہے 200. تو 1ABC لیس دین, تو اس میں کیا کرے گا 3000 پلس 1ABC, تو 4ABC اس کا لاجیکل ایڈریس آ جائے گا. پھر آتا ہے جی پی اے لاجیکل ایڈریس 2000 1FF, اس کو چیک کیا نہیں ہے کیونکہ 2000 is not less than 1FF, it is greater than. So in this case physical address it means illegal, and then of course trap ہے جی, physical address نہیں جنریٹ ہوگا صاحب. چوتھا آپ کے پاس ہے جی یہ کیس ہے پی بیس لاجیکل ایڈریس ہے, یہ 300 ہے, 1FF ہے جی. یہاں پہ اس کا چیک کیا جائے گا 2FF ہے, 200 ہے, 1FF is less than, and in this case 3 plus 1 4FF اس کی ویلیو ہے. یہ بڑی آسانی سے اس کو ہم نے بھی کہا تھا کہ جی بلیک باکس ایڈریس ٹرانسلیشن. یہ دو بیس اینڈ لمٹ رجسٹرز ہیں, نارملی ہارڈ وائرنگ ہیں چیزیں ساری جی. انفارمیشن تھرو دا لائنز ایڈریس بٹس پاس آن کی جاتی ہے, رینج پہ انفارمیشن ہوتی ہے ساری, جو بھی ایڈریس ہے اس کو بڑی آسانی سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے کم ہے نہیں. اینڈ دین ان دس کیس کا فزیکل ایڈریس جنریٹ ہو جاتا ہے بائی یوزنگ وہ. تو یہ ساری جی ہم نے وہ جو چیزیں ڈسکس کی تھیں ایڈریس سنگ کے پرسپیکٹو میں, ٹرانسلیشن, یہ سارا ایڈریس جتنے بھی ہیکساڈیسیمل میں, یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی. تو یہ بیسیکلی پی ایز لاجیکل ایڈریس بیس ایڈریس E00 جی. باقی سارے کیسز پی اے اس کا, یہاں پہ اس کا لاجیکل ایڈریس ہم نے بیس لگا ہی نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ابھی آئی نا, کیونکہ یہاں پہ سارا کچھ یہ جی بیس اینڈ باؤنڈ رجسٹر جی. ویری سمپل میکینزم فار ایڈریس ٹرانسلیشن, بڑا ہی آسان ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کو تھرو ایگزامپل جی. نارملی یہ کٹھی میموری کنٹیگیوس میموری ہوتی ہے, ورچوئل ایڈریس ہے ریجن ہے, اس کو کنٹیگیوس فزیکل ایڈریس ریجن میں کرنے کے لیے ہوتا ہے. نان کنٹیگیوس میں ہم دیکھیں گے پیجنگ وغیرہ میں بعد میں, اس میں کوئی اور میکینزم بھی تھا, لیکن یہ صرف اگر میموری کا ورچوئل ایڈریس بھی کنٹیگیوس ہے, اکٹھا ہی ہے 0 سے لے کے n رینج تک, اور فزیکل بھی اکٹھا ہی ہے, پورا ایک ہی بلاک میموری کا الوکیٹ کیا جاتا ہے پوری اسپیس کے لیے. اس کے لیے پھر جو ہے نا یہ بڑا ہی آسان سمپل سادہ میکینزم ہے سارا کچھ. پھر ہم دیکھ سکتے ہیں فزیکل میموری ہے یہ سارا کچھ. یہ انفارمیشن پھر اس کی جو ہے نا
پروسیس کنٹرول بلاک میں یہ ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی اس کی بیس کیا ہے, لمٹ کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے پروسیس کا, یہ ساری انفارمیشن ہے. تو وہ پھر یہ چیزیں رجسٹرز میں آ جاتی ہیں. یہ سینسٹیو رجسٹر ہے, بیس ہے جی اس کی 0FF دیا ہوا ہے یہاں پہ یہ اس کا باؤنڈ دیا ہوا ہے. ہم نے بھی کہا کہ جی کچھ لوگ اس کو باؤنڈ رجسٹر کہتے ہیں, کچھ لمٹ کہتے ہیں. یہ بھی دیا ہوا سارا کچھ 10FF ہے. یہ یہاں سے 01 سے لے کے 100 تک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر اس کو یہ رینج نارملی کیلکولیٹ کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا بھی تھا پچھلی ایگزامپل میں کہ جو بھی ایڈریس جنریٹ ہوگا لاجیکل ایڈریس, پھر ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے اس کی تو یہ آپ کا فزیکل لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرق ہے. لاجیکل 001 سے لیکن یہ 00 پہ نہیں ہے, 00 پہ میموری کرنل یوز کر رہا ہے. یہاں پہ پھر اس کی اتنی رینج ہے بھی بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ جی میموری ایڈریسنگ. آگے ہم اگلے لیکچر میں میموری ایلوکیشن کی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہ کریں گے آپ کو تھوڑا سا جو چیزوں کا کانسیپٹ ہے میموری ایڈریس کا ٹرانسلیشن ذرا بڑا کلیئر ہونا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں خاص طور پہ جو ہیکساڈیسیمل کنورژنز ہیں 0 to 15 وہ بالکل یاد ہونے چاہیے. پھر آپ بڑی آسانی سے پیٹرنز کرتے ہوئے سارا کچھ